أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے تو ایک شخص باہر سے گزرا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کرنے کا انداز کیسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے لوگوں کے بارے میں، تاکہ وہ اس چیز کو جان سکیں کہ صحابہ کی ذہنیت کیسی ہے، وہ کس نظریے سے کس طرح لوگوں کو انالائز کرتے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کو دیکھتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اگر تو ان کا طریقہ ٹھیک ہے تو پھر تو بہتر ہے، لیکن اگر ان کا طریقہ کسی جگہ پہ غلط ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ اب ایک شخص جب باہر سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، کیا میرے صحابہ مجھے بتلاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو قبول کر لیا جائے گا۔ مطلب اگر یہ کسی سے نکاح کرنا چاہے، کسی سے شادی کرنا چاہے تو لوگ خوشی خوشی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص باہر سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پھر سوال کیا کہ اے میرے صحابہ، ذرا مجھے بتلاؤ کہ اس شخص کے بارے میں جو ابھی گزرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو رد کر دیا جائے گا، اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات پہ کوئی غور نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے گزرا تھا، اگر اس جیسے لوگوں سے پوری دنیا کو بھر دیا جائے تو اس بھری ہوئی دنیا سے یہ آخر میں گزرنے والا شخص یہ اس بھری ہوئی دنیا سے زیادہ بہتر ہے اللہ کے ہاں۔ تو آج ہم بھی دیکھیں نا، ہم کیا کرتے ہیں کہ جو شخص مالدار ہے، گڈ لکنگ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، اس کی ہمارے ہاں بہت ویلیو ہوتی ہے، بہت قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت سارا مال ہے، کوئی گڈ لکنگ ہے، ہینڈسم ہے، لیکن جس شخص کے پاس مال نہیں ہے ہمارے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ تو جو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مال نہیں ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں نا، اگر ہم نے کسی بچے کی شادی کرنی ہو تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم جسے شادی کرنی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس کار ہو، اس کے پاس بنگلہ ہو، اس کے پاس اچھی جاب ہو۔ دین کا اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہم چیزوں کو ہم ویلیو کسے دیتے ہیں؟ ہم پیسے کو ویلیو دیتے ہیں، دین کو نہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر مالدار لوگوں سے، وہ جو شخص پہلے گزرا تھا جو مالدار تھا، اچھا دکھنے والا، خوبصورت تھا، اگر وہ پوری دنیا ان سے بھر جائے تو جو دوبارہ بعد میں گزرنے والا جو شخص ہے، جو اس کے مقابلے میں مالدار نہیں ہے، جو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو وہ جو بعد میں گزرنے والا شخص ہے وہ اس پوری بھری ہوئی دنیا سے اللہ رب العزت کے ہاں وہ زیادہ بہتر ہے۔ أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور